السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الانفال کا آغاز کیا تھا اور سورۃ الانفال کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا کہ سورۃ مدنی ہے اور اس سورت کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کچھ اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ اس سورت کا موضوع جنگ بدر کے حوالے سے عموماً ہے کہ جس میں اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مسلمانوں کے عظیم الشان فتح سے نوازا تھا، اور اس وقت کے سب سے بڑے جو اسلام کے دشمن قریش کافر تھے ان کی کمر توڑی تھی۔ تو اس کا کچھ بیان ہوا تھا کہ غزوہ بدر کے اس کے اسباب کیا تھے اور اس کے پیچھے کیا اس کا یعنی کہ کیسے پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان یسألونک عن الانفال، تم سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ تو انفال کا بیان ہوا تھا کہ انفال کے مختلف معنی ہیں، لیکن زیادہ مشہور اور معروف معنی جو ہے مال غنیمت کا ہے، کہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، تو کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت جو ہے اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، ان کے لیے ہونے کا معنی کہ اس کا حکم ان کی طرف ہے، وہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، اور جس کو جتنا چاہیں اس کو حصہ دیں۔ یعنی اور یہ سوال کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ اس سے پہلے مال غنیمت مسلمانوں نے حاصل کرنے کا ان کو ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ جس میں مال غنیمت کی تقسیم ہوتی، اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو لوگوں کے تصورات سے لوگوں سے مال یعنی کہ لوٹ مار میں جو اس طرح کی چیزیں حاصل ہوتی تھی، وہ یہی ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آ جاتا تھا وہ اس کا مالک بن جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے پہلی بات تو مال غنیمت کے حوالے سے وہ جو جاہلیت کا تصور تھا اس کو ختم کیا کہ یہ صرف کوئی مقصد جو لوٹ مار نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اصل اللہ کے دین کا غلبہ ہے، یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اس چیز کو منظم کیا کہ کون اس کا حقدار ہے، کون اس کا حقدار نہیں ہے، اور کس کا حصہ کتنا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، اور واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو ان جملوں سے، ان آیات سے، یعنی کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی کہ جو صحابہ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کا حکم دیا اور آپس کے معاملات کی اصلاح کا حکم دیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور واقع ایسے ہیں جس طرح کہ عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ آیت ہم یعنی اہل بدر کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کا جو ہے وہ مال غنیمت کے حوالے سے اختلافات ہوئے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل کیا۔ اور اختلاف کی وجہ جو جسے بتایا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو ان کے تصورات سے اس کے مطابق اسلام کی طرف سے بھی کوئی تعلیمات نہیں آئی تھی، اور ویسے بھی اس مارکے کے ختم ہونے پر مسلمانوں کے 3 بڑے گروہ تھے جن کے الگ الگ کردار رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو کافروں کے تعاقب میں رہا ان کو بھگانے میں، اور دوسرا وہ گروہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ کے پاس گھیرا کیے ہوئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا گروہ جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اس پر یعنی کہ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور آپ اس کے معاملات کی اصلاح کرو، کہ اس مال کی وجہ سے تمہارے اندر جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مومن مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ہر چیز کے اندر، اور خصوصاً اس حکم کے اندر بھی۔ اور آگے جو شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، اگر واقع تم مومن ہو، یہ وہ کڑی شرط ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، چاہے کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، تو پھر آدمی یا تو سرے سے مومن نہیں ہے، یا اسی قدر اس کے ایمان میں کمی کمزوری ہے جس قدر اس کی اطاعت میں کمی کمزوری ہے۔
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. پھر سچے مومنوں کی صفات بیان کی، اور 5 صفتیں اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں کہ سچے مومن تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے اور اللہ کے احکام ان کو سنائے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو اللہ کی ہیبت سے، اس کی عظمت سے، اس کی جلالت سے ان کے دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو زادتہم ایمانا، یہ آیتیں، یہ احکام ان کو اور ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. اور ہم نے بڑھانے کا معنی بیان کیا تھا کہ بڑھانے کا معنی، اس کا انداز کیا ہے کہ جب ایک مومن مسلمان اللہ کے حکم کو سنتا ہے، اس کے لیے توجہ دیتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر اس کی دعوت دیتا ہے. ہاں، یہ سارے وہ مراحل ہیں کہ جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اس کے ایمان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اس کے مد مقابل منافق یا کافر جب اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، اس کو سننا ہی گوارا نہیں ہوتا، سن لیا تو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوتی، تو اسی قدر پھر اس کے اندر بھی گمراہیاں اور اللہ سے دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو میں کہ مومنوں کے اوپر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کو ایمان اور ان کو آیتیں بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنے قوت بازو پر نہیں، اپنے مادی اور ظاہری وسائل پر نہیں، بلکہ ان کا اصل اعتماد جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے کہ مدد اسی کی طرف سے ہے، اور وہی کائنات کا کارساز ہے، جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے، جو جس چیز سے روک دیتا ہے یا جس چیز کو جو نہیں ہونا چاہتا وہ نہیں ہوتی. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ یعنی سچے مومن کون ہیں کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جس میں بیان ہوا تھا کہ نماز کا قائم کرنا کس قدر ضروری ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کی ایک منفرد صفت بیان کیا ہے. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا عام صدقے خیرات ہوں، تو یہ سبھی سچے ایمان کی دلیلیں ہیں. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ برہان، دلیل ہے کسی آدمی کے مومن ہونے کی. فما اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو سچے مومن ہیں، جو پکے مومن ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں، اور ان کے ایمان سچا ہونے میں خلل ہے جس قدر ان صفات کے اندر کمی کمزوری ہے یا نہ ہونا ہے. تو یہ سچے مومن ہے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے درجات ہیں، اونچے درجات ہیں ان کے لیے، اور درجات بھی وہ اتنے بڑے کہ جو ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان کے خلا ہے. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں، اور ان کے رب کے ہاں درجات ہونے کا، اور اس میں ایک بڑائی کا معنی آ گیا کہ کتنا بڑا درجہ ہوگا، کتنا عظیم درجہ ہوگا. اور ان کے رب کے ہاں کیا دوسرا معنی کہ ان کو یہ درجہ مل کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ مل کے رہتی ہے. تو نہ کہ صرف درجات ہیں بلکہ اللہ کی بخشش مغفرت ہے، مغفرت، اور مغفرت بھی بڑی عظیم ہے. ورزق کریم، اور بڑا عمدہ رزق ہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی. یعنی عمدہ رزق ہونے کا معنی کہ اللہ نے ان کے لیے جو دنیا آخرت کی روزی کے وسائل بنا رکھے ہیں، اور وہ بھی حلال اور جائز طریقوں سے. اس کی بات کی آیات لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم کما جیسے کہ اخرجا کا نکالا تم کو رب کا تیرے رب نے من بیت کا تمہارے گھر سے بالحق حق کے ساتھ برحق طور پر وَإِنَّ اور بے شک فریقا من المؤمنین مومنوں کا ایک گروہ لکارہون یقیناً وہ ناپسند کر رہے تھے یجادلونک فی الحق وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق کے بارے میں بعد ما تبین اس کے بعد کہ جب کو واضح ہو گیا ظاہر ہو گیا ایسے آپ سے جھگڑتے تھے کأنما یساقون الی الموت کأنما جیسے کہ انہیں یساقون ہانکا جاتا ہے الی الموت موت کی طرف وہم ینظرون اور اس حالت میں کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور یاد کرو کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے احد الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا جب اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کیا کہ تم کو مل کے رہے گا انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے یعنی تم اس کو حاصل کر پاؤ گے یا فتح کر پاؤ گے اس کو وتودون اور جب کہ تم یہ چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکۃ کہ وہ گروہ کہ جس کی کوئی طاقت نہیں ہے وہ گروہ جس کی طاقت نہیں ہے تکون لکم وہ تمہارے لیے ہو وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور جب کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق سے ثابت کر دے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق جو ہے سچا کر دکھائے حق کو سچ کر دکھائے وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو جھوٹ کر دکھائے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہو اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ یاد کرو کہ جب تم تستغیثون مدد مانگ رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجاب لکم پس اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور فرمایا انی ممدکم ب1000 من الملائکۃ مردفین انی بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں ب1000 من الملائکہ 1000 فرشتوں سے مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو فرشتوں کے آنے کو الا بشرا سوائے بشارت خوشخبری کے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے نصرت اور مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کے پاس سے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا حکمت والا ہے آیت نمبر 5 سے 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق جیسے نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے برحق طور پر کیا مطلب جیسے نکالا یہ تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی جا رہی ہے تو یہ کس چیز کی تشبیہ دوسرے سے دی جا رہی ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ہم بات کہتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ ان لوگوں کا مال غنیمت کی تقسیم میں ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کا گھر سے نکلنے کا ان کو ناپسند لگتا تھا اور مشکل لگتا تھا تو ایسے ہی ان کو جو ہے مال غنیمت کی یہ تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بعض لوگوں کو وہ بعض لوگوں کو وہ پسند نہ آئی یا بعض لوگوں کو جو ہے اس کے برخلاف چاہتے تھے کہ مال غنیمت جس طرح کے پہلے زمانوں میں ہوتا تھا اسی انداز سے ہو اور بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق اس کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ کہ اللہ نے سابقہ آیت میں جب سچے مومنوں کے بیان کیا اولئک هم الحق کہ یہ ہیں جو سچے مومن ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی سچے ہیں جیسے کہ آپ کا گھر سے نکلنا
اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو گھر سے نکالنا سچ اور حق ہے، جس طرح اس میں شک نہیں، ایسے ہی ان سچے مومنوں کے ایمان میں شک نہیں۔ اور اس طرح سے مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ ما اخرجک کہ تشبیہ کس چیز کے ساتھ کی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے جنگ کے لیے نکلنا جو ہے کس قدر مشکل تھا، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان فطری طور پر آسانی ڈھونڈتا ہے۔ اور یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ سے نکلتے ہوئے ہی ان کے سامنے تھا کہ ان کو کسی مشکل مرحلے سے واسطہ پڑنے والا ہے، یعنی کسی فوج لشکر کے ساتھ ان کا واسطہ پڑنے والا ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے ہی یہ بات ان کے سامنے آ چکی تھی کہ ان کا مقابلہ شاید کسی فوج لشکر سے ہو جائے، اور اسی لیے ان کو نکلنا پسند نہیں تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ بات کہنا غلط ہے، کس لیے؟ کیونکہ تاریخی واقعات بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا صرف قافلے کے اوپر قبضہ جمانا اور قافلے کو ہتھیانا ان کا مقصد تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ کسی فوج لشکر کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ مقدر کیا ہوا تھا، جب گھر سے نکل آئے اور رستہ طے کر لیا تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، کس طرح قافلہ نکل چکا ہے، اور قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر نکلا تھا مکہ سے وہ ادھر یعنی کہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ تو تب جا کر یہ چیزیں واضح ہوئی۔ تو یعنی خرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من الکارہون، اگرچہ کچھ مومنوں کا گروہ جو ہے ناپسند کرتے تھے، تو اس سے مراد جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد جب فوج لشکر کا معاملہ واضح ہوا، سامنے آیا، تو اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یعنی اس بات کو ناپسندیدگی تھی کہ ہم تو قافلے کو لینے کے لیے نکلے تھے، اور جہاں پر تو اب فوج لشکر کے ساتھ مقابلہ آ گیا۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات جو آئی تھی، تو بات کر رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ اس کا معنی مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ کیفیت ہو، بلکہ نکلنے کے بعد جب ان کو خبر ہوتی ہے، اس وقت بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آئی، اس طرح کی چیز آئی کہ ہم تو قافلے کو لینا چاہتے تھے، اور ہمارا کام یا ہمارا کوئی نکلنے کا مقصد جو ہے کسی لشکر فوج کے ساتھ ٹکرانا نہیں تھا۔ تو اس پر جو ہے اللہ فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جس طرح کہ تمہارے رب نے تم کو تمہارے گھر سے نکالا برحق طور پر، یعنی جس طرح وہ سچ اور حق ہے، اس طرح مومنوں کا حق اور سچ ہونا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اگرچہ مومن گروہ جو ہے وہ لَكَارِهُونَ یقیناً اس کو ناپسند کرتے تھے، جس سے پتہ چلا کہ یہ ناپسندیدگی کا معاملہ جو ہے سبھی صحابہ کے دل میں نہیں آیا، بلکہ کچھ کے دل میں آیا۔ اور وہ ایک طبیعی سی بات ہے کہ آدمی ایک مقصد لے کر نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے نکلنے کے بعد اس کو اس مقصد سے ہٹ کر کوئی اور اس کو پروگرام دے دیا جاتا ہے جو بالکل پہلے مقصد کے برعکس ہو۔ اب بعض کا چیزیں قریب قریب ہوتی ہیں تو آدمی اس کو لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر تو بالکل معاملہ الٹ تھا کہ کہاں پر وہ قافلے کے اوپر قبضہ جمانا جس کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، اور بہت بڑا اس سے جو مال حاصل ہونے کی امید تھی، اور کہاں پر اس قافلے کے نکل جانے کے بعد اب باقاعدہ فوج لشکر کے ساتھ ٹکرانا ہے کہ جو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، اسلحے اور ان چیزوں کے لحاظ سے مکمل تیاری کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ ناپسندیدگی کا معاملہ ایک طبیعی اور فطری چیز ہے انسان کے اندر، اس میں صحابہ کے اوپر کوئی تان کا یعنی کہ رستہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے جو ایسا موقف، یا بعض لوگوں نے ان میں سے یہ موقف اختیار کیا، تو یہ ان کی ایک فطری چیز ہے کہ آدمی اس طرح کی مشکلات کے وقت چاہتا ہے کہ اس کو کوئی آسانی کا راستہ ملے۔ فما یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑتے تھے، بحث کرتے تھے، بعد ما تبین، حالانکہ اس کے بعد کہ جب کہ ظاہر واضح بھی ہو گیا، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یعنی ایسے آپ سے جھگڑتے تھے کہ جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں، یعنی موت ان کے سامنے ان کو نظر آ رہی ہے اور پھر ان کو اس موت کی طرف چلایا جاتا ہو۔ تو اسی طرح سے آپ سے اس حق کے بارے میں یعنی کہ وہ جھگڑ رہے ہیں۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد وہ چیز جو اللہ مقدر کر چکا ہے اور جو ہر قیمت ہو کے رہنے والی ہے، اور وہ کیا ہے
کفر و اسلام کا مارکہ ہے، تو کہ تم سے جھگڑتے تھے کفار کا قافلہ نکل جانے پر، اور اس کی بجائے اب فوج لشکر کے ساتھ مقابلہ ہونے کی یہ صورت، تو اس چیز پر جو ہے بعض لوگوں کے دل میں، جن میں ایک ڈر خوف پیدا ہوا تھا یا بعض دلوں کے دل میں ایک ناپسندی کا معاملہ آیا تھا، انہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ سے جھگڑتے بحث کر رہے تھے بعد فی الحق، اس حق کے بارے میں، اس مقدر کے بارے میں جو اللہ کر چکا ہے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جب واضح ہو گیا ان کے لیے، واضح یہ ہو گیا کہ واقعی اب مقابلہ لشکر کے ساتھ ہے، اب قافلہ وہ ہاتھ سے نکل چکا، پھر بھی اس چیز کے ظاہر ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ یعنی بحث کرتے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں چاہتا یا جو چیز اس کو مشکل لگتی ہے، وہ پہلی بات تو اس کا ویسے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس سے واسطہ پڑ بھی جائے تب بھی اسے حتی الامکان جان چھڑانے کی کوشش میں ہوتا ہے، الا یہ کہ اگر ایمان بڑا مضبوط ہو تو آدمی پھر بڑے بڑے خطرات بھی جو دنیاوی طور پر ہوتے ہیں ان کا چیلنج کرتا ہے، ان کو مقابلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یجادلونک فی الحق، آپ سے جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں، وہ حق اور مقدر جو اللہ کر چکا ہے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جب ان کے لیے واضح بھی ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، کأنما یساقون الی الموت، اور ان کا حال کیا تھا اس حالت میں، ان کو ایسے چل رہے تھے، ایسے یعنی آگے بڑھتے تھے کہ جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو، یساقون، ان کو ہانکا جاتا ہو الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہوں۔ یعنی اللہ نے ایک منظر کھینچا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں اس موقع پر کس طرح سے ڈر خوف طاری ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تو ان کے طبی طور پر ایک ڈر خوف کا مسلط ہو جانا، اور وہ ڈر خوف اس انداز سے کہ جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو۔ اور یہ صرف بات ان چند لوگوں کی نہیں ہے صحابہ کرام میں سے، بلکہ عموماً انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب وہ بڑے خطرات اس کو سامنے نظر آتے ہیں، اور جہاں پر موت کا ہونا یا موت کا آنا ایک یقینی حد تک ہو، تو ایسی حالت میں انسان کو اگر اس طرف چلایا جاتا ہو جہاں پر اس کی موت کا معاملہ ہے، تو چلنے کا انداز کیا ہوگا، وہ جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کہ جب ان کے سامنے حق واضح بھی ہو گیا، پھر بھی وہ اس کے بارے میں جھگڑتے اور بحث کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو، اس حالت میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہوں، موت ان کے سامنے نظر آ رہی ہے اور پھر ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو، تو اس حالت میں انسان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کر رہا تھا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، احدى الطائفتین، دو گروہ میں سے ایک کا، اور فرما دیا تھا کہ انہا لکم، کہ وہ بے شک تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کرنا دو گروہ میں سے ایک کا، اس چیز کا وعدہ کہ وہ تم کو مل کے رہے گا، اگر قافلہ ہے تو وہ تم حاصل پر کر پاؤ گے، اگر لشکر سے فوج سے مقابلہ ہے تو تب بھی تم کو اس کو فتح نصرت اس میں تم کو ملے گی۔ وہاں کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا احدى الطائفتین، دو میں سے ایک گروہ کا، ایک قافلہ ہے اور دوسرا کافروں کا لشکر ہے، انہا لکم، کہ بے شک وہ گروہ تمہارے لیے ہوگا، تمہارے ہونے کا معنی کہ تم اس پر غالب آؤ گے، اگر وہ یعنی کہ تم اس گروہ پر غالب آؤ گے، اور جو ہے اگر قافلہ ہے تو تمہارے ہاتھ میں آئے گا، تو یہ معنی انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی قافلہ ہاتھ میں دیا جائے گا تمہارے، یا پھر لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی تم کو فتح حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور بشارت ہے وعدے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ کوئی ایک چیز، ایک انعام مسلمانوں کو دے کے رہنے والا ہے، یا تو قافلہ اور یا پھر لشکر اور فوج کے اوپر ان کی جو ہے وہ بالادستی، ان کی فتح۔ لیکن لوگوں کا حال کیا تھا، انسانی فطرت کیا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کام جو چیزیں جو آسان ہیں وہ حاصل ہو جائے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَتَوَدُّونَ وَدَّ يَوَدُّ، کس چیز کا چاہنا اور دلی طور پر چاہنا، اور تمہاری دلی تمنا یہ تھی ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، ان غیر ذات الشوکہ، کہ وہ لشکر، وہ گروہ، وہ جماعت جس کا قوت طاقت نہیں ہے، اور شوکہ کا لفظی معنی جو کانٹے سے ہے، تو مراد جو ہے ایسا گروہ، ایسا لشکر فوج جس کی قوت طاقت ہے، تو تم یہ چاہتے تھے کہ جس کی قوت طاقت نہیں ہے وہ گروہ تمہارے لیے ہو، اور وہ کون سا ہے، وہ قافلہ ہے کہ جس میں مال ہے لیکن اس کی یعنی کہ اس کا دفاع کرنے والے لوگ کم ہیں، تھوڑے ہیں۔ تو میں کہ جو تم یہ چاہتے تھے کہ جس کی قوت طاقت نہیں ہے یا جس کی زیادہ ہیبت نہیں ہے وہ تمہارے لیے، تم کو وہ حاصل ہو،
یعنی قافلہ تم کو مل جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے مقابلے بندہ کیا چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، نہ کہ جو بندہ چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، یہ حق کا ثابت کر دے، الحق کا حق کو ثابت کر دے، حق بیان کر دے کہ وہی حق ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی کلمات سے۔ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے کلمات وہ ہیں کہ جس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، کہ جس کو اگر ساتوں سمندر شاہی بن جائیں اور دنیا زمین کے سارے درخت جو ہیں کلمے بن جائیں تو اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو جو ہے وہ فتح دینا چاہتا تھا، غالب کرنا چاہتا تھا، اور یقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس لیے فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق جو ہے حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل بن کر سامنے آ جائے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اس میں بہت ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک اہم چیز بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان فطری طور پر آسانی کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ چیز تلاش کرتا ہے، وہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے کہ جس میں اس کو فوری طور پر کوئی نفع، بڑا فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نقصانات جو ہو سکتے ہیں مستقبل میں یا مستقبل بعید میں، اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جو ہے تحبون العاجلہ، جلد ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھلاتے، اس کو چھوڑتے ہو، اس کو نظر انداز کرتے ہو۔ تو یہ ہے انسان کا مزاج کہ وہ چاہتا ہے کہ جو چیز آسانی ہو، آسانی سے مل جائے، فوراً مل جائے، وہ حاصل ہو جاتی، اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز تھوڑا دور نظر آتی ہے اس کو، اور جس میں اس کو لینے مشکل ہوتی ہے، تو اس سے وہ پھر یعنی کہ کنارہ کشی کرتا ہے، اس سے دور ہٹتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ممکن ہے تمہاری دشمن سے ٹکرا جانے کے اندر ہی تمہاری خیر و بھلائی ہو، اور باقی یہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر فرض کیا جاتا ہے کہ مسلمان صرف قافلے کو ہتھیار لیتے، اس پر قبضہ جما لیتے، تو کیا حاصل ہوتا؟ صرف یہ حاصل ہوتا کہ مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مالی حالتوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے احکام نہیں دیے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ دین کے لیے ہیں، آخرت کے لیے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ تم چاہتے تھے یعنی کہ جو جس کی طاقت قوت نہیں وہ تم کو ملے، تو یہ ہے انسان کے جو انسان کے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت سے وہ چاہتا ہے کہ جس کا بڑا فائدہ ہو۔ تو اگر مسلمانوں کو قافلہ ہاتھ آ جاتا تو سوائے صرف چند مالی مفادات کے اور کچھ حاصل نہ ہو پاتا، لیکن اس کے بجائے اللہ نے مسلمانوں کو کافروں سے ٹکرا کر، یہ مارکہ پیدا کروا کر وہ مقصد لیا کہ جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، کہ کفر کی کمر ٹوٹی، اس کا غلبہ ٹوٹا، اور بلکہ دنیا کے اندر ذل و خوار ہوئے۔ اور اس بدر کے مارکے کی فتح کی وجہ سے اللہ نے فتح دی اس بدر میں، اس وجہ سے بہت سے لوگ ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ مدینہ میں ابھی تک کچھ لوگ کفر پر واقع تھے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ ہی بعض لوگ ابھی تک کھلے کفر پر تھے، اور ان کو یہ تھا کہ شاید اسلام کسی وقت بھی مٹ سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بدر کے مارکے میں اللہ نے عظیم الشان فتح دی تو اب ان کی یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی، یعنی ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوگی کہ اسلام کبھی مٹ سکتا ہے، بلکہ اسلام اب غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ابھی تک کفر پر تھے، پھر انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا، اگرچہ دل میں ان کے جو بھی معاملات رہے اسلام کے خلاف، لیکن ظاہراً انہوں نے اسلام قبول کیا، جس طرح کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے۔ تو یہ بہت بڑا حقیقت میں اس بدر کے مارکے کا اثر تھا۔ تو اگر یہ مارکہ نہ ہوتا، کفر سے ٹکراؤ نہ ہوتا، تو یہ ساری حکمتیں، یہ سارے فائدے حاصل نہ ہو پاتے۔ اور جس میں ایک بہت بڑی بات کی تنبیہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے چاہیے کہ اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی ترجیحات کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائے، کیونکہ خیر اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو جس چیز کو اللہ مقدر کرتا ہے۔
عربی میں کہا جاتا ہے الخیرۃ فیما اختار اللہ، کہ خیر بھلائی اسی میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے اختیار کیا ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے، اگرچہ ظاہراً اس میں مشکل بھی کیوں نہ ہو، ظاہراً اس میں مشقت بھی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی شک نہیں کہ اسی میں تمہاری خیر ہے۔ بیمار آدمی، بیماری کی تکلیف تو اس کو ہوتی ہے، لیکن اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح ہر طرح کی دنیا کی آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں کہ جو نفس کے اوپر مشکل ہوتی ہیں اور اس کو پورا کرنا بھی مشقت کی چیز ہوتی ہے، لیکن انہی چیزوں کو کرنے میں ہی انسان کی خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی چیز تمہاری خیر و بھلائی کی ہو، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی چیز تمہارے نقصان کی ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو کہ کیا حکمت ہے، کس چیز میں فائدہ ہے۔ تو جسے بتایا کہ یہاں پر بہت بڑا ایک سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اسی میں اس کی خیر و بھلائی ہے۔ اور اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا یا سمجھنا کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ مناسب ہے، حقیقت میں اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی بھی طریقہ مناسب نہیں ہے، کوئی بھی طریقہ اچھا نہیں ہے۔ خیر الہدی ہدی ان احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ اگر سب سے بہترین کوئی بات ہے دنیا کے اندر وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، تو اس چیز کا اللہ نے بیان کرتا فرمایا کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک کا، یہ قافلہ یا لشکر، وہ تم کو انہا لکم، کہ وہ تمہیں ملے گا، تم اس پر قافلہ ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں لوگے، اگر لشکر فوج ہے تو اس پر تم کو غلبہ حاصل ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور جبکہ تم یہ چاہتے تھے کہ جو جماعت کی کوئی قوت طاقت نہیں ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہو، اور مراد اس سے لشکر، اس سے مراد قافلہ، تجارتی قافلہ ہے، کہ جس تجارتی قافلے کے ساتھ کوئی بڑے زیادہ لوگ نہ تھے اس کا دفاع کرنے والے، تو یہ جو ہے جس کی قوت طاقت کم تھی یا نہیں تھی وہ تم چاہتے تھے کہ وہ تمہیں ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی ٹکراؤ پیدا کر کے کفر اور اسلام کا، مومنوں اور کافروں کا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو حق ثابت کر دے۔ حق کو حق ثابت کرنے کا معنی کہ واقعی ہی دین حق جو اسلام ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے، یہی دنیا میں پتہ چل جائے کہ یہی دین حق ہے۔ کیونکہ بدر میں مسلمانوں کی اس عظیم الشان فتح کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں جو طرح طرح کی غلط فہمیاں تھیں، شک و شبہات تھے، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس عظیم الشان فتح سے وہ سبق لیتے ہیں کہ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کا، خود اللہ کا دین ہے۔ تو فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ جڑ کاٹنے کا معنی کہ ان کا زور، ان کا غلبہ ختم ہو جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق جو ہے حق بن جائے، ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے باطل بن کر سامنے آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہو، کیونکہ مجرم تو چاہیں گے کہ ان برائیوں بے حیائیوں پر چلتے رہیں، اس کے موقع مہیا رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مشیت یہی ہے کہ وہ حق کو ثابت کرنا، حق کو غالب کرنا، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز کرتا ہے اور کرتا بھی رہا اور کر کے بھی رہے گا، اور باطل کو باطل ثابت کرنا اور اس کو مٹانا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ باتیں ناپسند ہوں، وہ نہ چاہتے ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو، توحید کی بات ہو۔ اسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یاد کرو کہ استستغیثون، جب تم مدد مانگ رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، اور استغاثہ مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، کہ جب تم فریادیں کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ استجابہ، تمہاری دعا کو قبول کیا، اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ان 1000 فرشتوں سے جو اپنے پیچھے دوسروں کو لانے والے ہیں۔ تو اس میں بیان ہوا ہے مسلمانوں کی اس دعا کا جو بدر کے موقع پر انہوں نے کی، کہ جب کفر و اسلام کا آمنا سامنا ہوا اور لشکر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے،
تو مسلمان دیکھ رہے تھے کہ وہ کس قدر تھوڑے ہیں، کس قدر نہتے ہیں، اور اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر کافروں کا، اس کا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو حقیقت میں موت کے منہ میں ڈالنا ہے، جس طرح کہ صاحب کا آیت میں ہے کأنما یساقون الی الموت، کہ جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو۔ تو ان کو اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج لشکر اور وہ پوری طرح اسلحے سے مسلح ہو، تو ان کو اس یعنی کہ لشکر سے ٹکرانا جو ہے اس میں موت نظر آتی تھی، یہ تو اپنے آپ کو بلا وجہ ہلاک کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم اس وقت دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ دعائیں کیا کر رہے تھے؟ جب کفر اسلام کے مار کا حتمی ہو گیا، یقینی ہو گیا کہ ہوگا لازمی، تو اس وقت مسلمان بھی دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی، کہ جو تم نے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس موقع پر بڑی لمبی دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ نے جو اس قدر دعا کی ہے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اپنے اس خیمے سے، اپنی جگہ سے، اور مٹی کی مٹھی لیتے، مٹی کی ریت کی، اور کافروں کی طرف اس کو پھینکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مٹی کو، ریت کو ہر کافر کی آنکھوں میں، اس کے ناک میں گھساتا ہے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ دعا کرنا، اور ساتھ ہی آپ یہ فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع کہ بڑے عنقریب جلد ہی یہ ساری جماعت، یہ جتھے کافروں کے مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے، ویولون الدبر اور پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھیں گے، اور وہی کچھ ہوا کہ شکست بھی کھائی، اور جو بچ گئے وہ بھی مکہ کی طرف بھاگے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے موقع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور مسلمانوں نے بھی دعا کی، اور اصل اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس طرح کے موقع پر ہوتی ہیں، اس طرح کی جگہوں پر ہوتی ہیں۔ آدمی بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، سوچ کے، فکر کے دنیا داری میں پڑا ہوا ہے، اور ہر وقت دنیا ہی کی سوچ ہے، اور پھر اسی حالت میں وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غلبہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو، وہ دعا کرنے والے کا حال کیا ہے، اس کی دعا کی کہاں تک صداقت ہے۔ دعا کو سچا کر کے اس کی صداقت پیش کرنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج کہ میدان سجا دیے، کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور اب جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ دو ایسی صفیں ہیں کہ جہاں پر کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ ایک صف تو جو امام کے پیچھے نماز کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری وہ صف جو کافروں سے لڑنے کے لیے جہاد کے طور پر تیار کی جاتی ہے۔ میں استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور فرمایا انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، 1000 فرشتے سے، مردفین، جو اپنے پیچھے دوسروں کو لانے والے ہیں۔ تمہارا کہ میں 1000 فرشتے سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کرنے والا ہوں، کہ جو فرشتے اوروں کو اپنے پیچھے لانے والے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے 1000 کا ذکر کیا ہے، کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں، اور سورۃ آل عمران میں اللہ نے 3000 کا بھی اور 5000 کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہ تینوں مختلف چیزیں کیا ہیں؟ کیا 5000 بھی تھا، 3000 بھی تھا، اور 1000 بھی، سبھی ایک واقعات پیش آئے ہیں، یا کہ واقعہ ایک ہی پیش آیا ہے اور باقی اللہ کی طرف سے وعدے تھے؟ تو یہی علماء کی ترجیح ہے اس آیت کے حوالے سے، کہ بدر کے مارکے میں، یعنی کہ جو بدر کے اس مارکے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو غلبہ دیا، تو اس کا بیان ہوا کہ میں تمہارے فرشتوں پر، تو یعنی کہ بات ہو رہی تھی فرشتوں کے حوالے سے، کہ فرشتے 1000 تھے یا 3000 تھے یا 5000 تھے۔ تو یہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا آنا ہے وہ 1000 کا تھا، لیکن 3000 کا اور 5000 کا وعدہ کیا گیا کہ اگر تم ثابت قدمی دکھاتے ہو، اور کافروں کی طرف سے اور بھی حملہ ہوتا ہے یا کافروں کی طرف سے اور دباؤ پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 3000 سے بلکہ 5000 سے تمہاری مدد کرتا ہے۔ لیکن وہ 3000 5000 کی پھر ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ 1000 ہی فرشتے جو نازل ہوئے، اور انہوں نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، جس کا آیات میں ذکر آ رہا ہے، اور میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو اپنے پیچھے دوسروں کو لانے والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، فرماتا اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کا یہ نازل ہونا، فرشتوں کا یہ شریک ہونا جنگ میں،
اللہ مانتا ہے کہ اس کو نہیں بنایا اللہ نے مگر بشارت کے طور پر، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس سے بعد لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ بدر کے مارکے میں فرشتوں کو صرف آنا مسلمانوں کے تسلی اطمینان کے لیے تھا، نہ کہ لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے، اور اس کا معنی کہ ان کے کہنے کے مطابق فرشتوں نے بدر کے مارکے میں جنگ نہیں لڑی، اور لیکن یہ بات جو ہے وہ قرآن کے بھی الفاظ کے خلاف ہے، جس طرح کہ آگے ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ کافروں کو مارو ان کے ہر جوڑ پر، اور تاریخی حقائق کے بھی اس کے بھی برخلاف یہ چیز ہے۔ تاریخی حقائق کیا ہیں؟ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی کافر کے پیچھے اس کا تعاقب کر رہا تھا، اس کو یعنی کہ قتل کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے کہ اپنے آگے کسی کی آواز سنتا ہے، اور آواز یعنی کہ آواز دینے والا کہتا ہے اقبل حیزوم، کہ حیزوم آگے بڑھو۔ اب حیزوم نام کا مسلمانوں کے اندر تو کوئی شخص نہیں تھا، تو یہ کون ہے؟ یہ فرشتہ ہے جس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یعنی کہ اس کافر کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کہتا ہے جو اس کافر کے تعاقب میں تھا، کہتا ہے کہ پھر اس نے دیکھا اس کو میں نے کہ اس کے ناک، اس کے چہرہ کٹا ہوا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی کوڑا برسایا گیا ہے، اور اس کا چہرہ نیلا ہوا یعنی کالا سیاہ ہوا اس انداز سے۔ تو حالانکہ یہ مسلمان ابھی تک اس پر حملہ نہ کر پایا تھا، اس کافر کے اوپر، لیکن اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اللہ کے کسی فرشتے نے اس کو مار دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے باقاعدہ طور پر بدر کے مارکے میں شریک ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جنگ لڑی۔ اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کافروں کی طرف سے، جو کافروں نے خود بیان کیے کہ ہم جنگ میں، انہوں نے کہا کہ ہم سفید پگڑیوں والے، سفید لباس والے لوگ دیکھ رہے تھے جو اب نظر نہیں آتے، یعنی جنگ کے بعد، تو ان کو وہ فرشتے نظر آتے رہے ہیں، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے، ان کو رعب طاری کرنے کے لیے۔ تو یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تو یہاں پر جو کہ جن کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو نازل کیا تھا بشارت اور خوشخبری اور دل اطمینان دلانے کے لیے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اطمینان بھی دلایا، اللہ نے بشارت بھی دی، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں سے لڑیں بھی۔ اور اس لیے بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو بدر کے مارکے میں شریک ہوئے، جو بدری ہیں۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں میں سے بھی سب سے بہتر فرشتے وہ سمجھے جاتے ہیں جو بدر کے مارکے میں شریک ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ اس میں جنگ کی ہے اور جنگ لڑی ہے۔ تو وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا فرشتوں کے اس نازل ہونے کو اللہ نے مگر کہ بشارت، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو فرشتوں کے نازل ہونا یہاں پر سوال ہے، کیا صرف بدر کے مارکے میں تھا، یا اس کے بعد بھی نازل ہوتے رہے، اور آج بھی کیا نازل ہو سکتے ہیں؟ تو ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد بھی فرشتے نازل ہوتے رہے۔ جنگ احد کے حوالے سے بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور خصوصاً جنگ حنین میں، کہ جہاں پر یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے، لیکن کافروں کا زوردار حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ بڑھانے کے لیے فرشتوں کو نازل کیا، لیکن اس میں فرشتوں کی لڑائی نہیں ہوئی، فرشتے لڑے نہیں ہیں۔ اسی علماء کے صحیح قول کے مطابق باقاعدہ طور پر فرشتے جس جنگ میں شریک رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے لڑائی کی ہے وہ جنگ بدر ہے، لیکن باقی مارکوں کے اندر، باقی غزوات میں ان کا نزول تو ہوتا رہا، لیکن صرف ایک تسلی اطمینان دلانے کے لیے یہ مقصد تھا۔ اور آج بھی اگر مسلمان وہ ایمان پیدا کر لے جو صحابہ کرام کا تھا، تو اللہ کے فرشتے آج بھی نازل ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ نے فرشتوں کے اس نزول کو مگر بشارت و خوشخبری بنایا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور نہیں ہے نصرت اور مدد مگر اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ بڑا ہی غلبِ حکمت والا ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ فرشتوں کے نازل ہونا ہی ضروری نہیں کہ اسی سے مدد حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آسمان بھر کے فرشتے بھی نازل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نصرت فتح مقدر نہیں کی تو آسمان بھر کے فرشتے بھی نازل ہو کر فتح نصرت نہیں دے سکتے، نہیں دکھا سکتے۔
جسے پتہ چلا کہ اصل مدد نصرت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تقدیر سے، اس کے حکم سے ہے۔ آدمی اپنے ظاہری وسائل کو جتنا بھی اکٹھا کر لے، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہے، جب تک اللہ کی تقدیر طرف سے مقدر نہیں ہے، اس وقت تک جو ہے فتح نصرت نہیں ہے۔ اسے من نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے نصرت اور مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غلبے والا، حکمت والا ہے، کہ وہ جس کو فتح دیتا ہے، جس کو نصرت دیتا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر وقت ہر لمحے، لیکن اس کا غلبہ بھی ایک حکمت کے ساتھ ہے، نہ کہ وہ غلبہ جو یعنی کہ بے ہنگم ہو اور جس کا کوئی صحیح منہج نہ ہو، کوئی صحیح طریقہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ بھی وہ عین حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ جس کو غلبہ دیتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے، اور جس کو مغلوب کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی کیا حکمت ہے۔ تو جسے پتہ چلا کہ صرف ظاہری مادی وسائل ہی جو کسی چیز کو یعنی کہ کسی چیز پر فتح پانے یا نصرت پانے کا اسباب نہیں ہے، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، جب تک اللہ کی تقدیر نہ ہو۔ اور جس میں تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ وہ جتنے بھی وسائل کیوں نہ جمع کر لے، ان پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اعتماد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر ہو، کہ وہی فتح دینے والا، وہی نصرت دینے والا ہے، دیتا ہے تو ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی۔ دوبارہ دیکھتے ہیں آج کہتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جیسے نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے برحق طور پر۔ وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور اگرچہ مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نہ پسند کر رہا تھا، یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے تھے آپ سے اس حق کے بارے میں جو اللہ نے مقدر کر چکا تھا، جو ہو کے رہنا تھا۔ بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جب ان کے لیے ظاہر واضح ہو گیا، کانما یساقون الی الموت، کہ جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو، وہم ینظرون، اور وہ موت کو دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ یاد کرو کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے، احد الطائفتین، دو میں سے ایک گروہ کا، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون، اور جب کہ تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ جس کا یعنی کہ قوت طاقت نہیں، وہ گروہ جماعت جو ہے وہ تمہارے مل جائے، تمہارے لیے ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق جو ہے حق ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے باطل بن کر ظاہر ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگر جو مجرموں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور فرمایا انی ممدکم، کہ میں بے شک تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو اپنے پیچھے دوسروں کو لانے والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، فرشتوں کے نازل ہونے کو، الا بشرا، مگر بشارت، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو فرشتوں کا نازل ہونا بشارت دینے کے لیے بھی تھا، دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ساتھ جیسا بتایا ہے کہ بدر کے معرکے میں بغیر ان کی شرکت رہی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد نصرت مگر اللہ کی طرف سے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی نصرت کرتا ہے تو ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو نہیں ملتی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے نصرت اور مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔